بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم شیئر کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 102 to 114 کا ترجمہ اور تفسیر۔ تھوڑا سا میں ریکیپ کرتا ہوں جنرل انٹرسٹ کے لیے کہ یہ جو آج کی ویڈیو میں مخاطب ہوں تمام جنوں انسانوں سے، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں، خواہ وہ کمیونسٹ ہوں، خواہ وہ لا دین ہوں، اور تمام مسلمان بھائیوں سے، کیونکہ اس کا تعلق تمام ہیومینٹی سے ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں کچھ غیر معمولی یعنی بہت اہم اصول بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے۔ ایسے احکامات جن کی مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبروں نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کیونکہ اس سورہ میں انہوں نے بھی واقعات اور حالات کا جائزہ لیا اور ان میں سے جو عبرت کے مقامات ہیں ان کا احاطہ کیا تاکہ وہ اپنی امت کو صحیح وقت میں، مناسب الفاظ میں، آسان الفاظ میں لوگوں کو بیان کر دیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ، دیگر پیغمبروں، انبیاء کرام کے ساتھ ہونے والے اہم واقعات میں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا تھا، آپ اس سے اہم نکات امت کو کھول کے بیان کر دیں، یعنی نمایاں کر کے۔ یہی پیغمبروں کا کام تھا۔ مثلاً شرک عظیم گناہ ہے، اس سے لوگوں کو بتایا، اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ ان کو اس دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے قیامت کا منظر پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سننے والوں کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اگر وہ یہ یقین نہیں رکھتے تو اس ویڈیو سے دوسروں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ اللہ ہدایت دے دے تو علیحدہ بات ہے۔ تو اب ہم ترجمہ شیئر کرتے ہیں آیت نمبر 102 کا۔ جس دن سور میں پھونک آ جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ آیت نمبر 103۔ وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر 10 دن۔ آیت نمبر 105۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے جب ان میں بہترین رائے والے کہے گا کہ تم صرف ایک دن ٹھہرے تھے اس دنیا میں۔ آیت نمبر 105۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ آیت نمبر 106۔ پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ کون؟ اللہ۔ آیت نمبر 107۔ آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ابری ہوئی جگہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 108۔ اس دن زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ ابری ہوئی جگہ دیکھیں گے۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی اتباع
میں کوئی کجی نہیں کریں گے، اور وہ سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ آیت نمبر 109۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا، اور اس بات کی جس کو وہ پسند کرے گا۔ آیت نمبر 110۔ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے تو اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ترجمہ آیت نمبر 111۔ اور جب چہرے حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم شرک کا بوجھ اٹھایا۔ آیت نمبر 112۔ اور جو شخص نیک عمل کرے جب کہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم و زیادتی بے انصافی کا اسے خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ آیت نمبر 113۔ اور اس طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے اپنی وحید بیان کی تاکہ وہ تقوی اپنائیں، یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ لاسٹ آیت کا ہے آیت نمبر 114۔ پس ثابت سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا تر ہے، اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے، اور کہیے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہ تو تھا ترجمہ جو ہم نے شیئر کیا ان آیات کا۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر اس طرح ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلی پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، مر جائیں گے۔ دوسری پھونک سے اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا دین ہوگا، کیا دن ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا۔ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، وحشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے باتیں کریں گے۔ وہ پوچھیں گے دنیا زندگی انہیں چند دن یا گھڑی یا 2 گھڑی محسوس ہوگی، یہ دنیاوی زندگی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 55 میں فرمایا، جس دن قیامت برپا ہوگی کافر قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ گھڑی کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے۔ خدا کے بندو، اے انسانوں، اے میرے بھائیوں، اے جن سے میں مخاطب ہوں، آپ اپنا اعمال پہ نظر ثانی کریں۔ اس گھڑی میں ہم نے کیا کیا؟ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ اس گھڑی میں ہم نے کیا کیا۔ میری عمر کے لوگ کے لیے یہ زیادہ خطرناک بات ہے، سینئر سٹیزنز کے لیے۔ نارمل طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عمر کے کتنے گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اور نوجوانوں کے لیے تو بڑا اچھا پیغام ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کو پہچانیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی۔ جیسے شاعر نے کہا ہے، در جوانی پیدا کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شاد پرہیزگار۔
تو اس سے نوجوانوں کے لیے یہ اس ویڈیو میں زبردست حسین پیغام ہے. انہیں سوشل میڈیا کی غلیظ چیزوں کی طرف نہیں چلنا چاہیے. جو متقی لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے. وہ تو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا ہے ایکسپریشن کا. تو ان کے لیے سوشل میڈیا ایک غلیظ کیڑے کی طرح ہے اور اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ٹچ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اور جو اچھی چیزیں ٹویٹر پہ میسر ہیں، یوٹیوب پہ میسر ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا ایکسپریشن بھی وہاں دیتے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر شرعی ہے. تو لسٹ آف جرائم کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہی مفہوم قرآن مجید کی سورہ فاطر، سورہ مومن اور سورہ نازیات میں بھی بیان ہوا ہے کہ فانی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی پر مت ترجیح دیں. جس دن بلند پہاڑ، فلک بوس عمارتیں سب فنا ہو جائیں گی، سمندر دریا خشک ہو جائیں گے، ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. بھائی یہ کیا منظر ہوگا؟ آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 6:30 کا ٹائم ہے، دن اتوار ہے، 15 اکتوبر ہے. تو اس وقت پرندے چہچہا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ اس دن کہاں پرندے ہوں گے، کہاں پرندے چلے جائیں گے؟ ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، ان کی سریلی آوازیں سننے سے محروم ہو جائیں گے. عمارتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ملٹی سٹوریز، جن کو آپ لینڈ مارک کہتے ہیں، دنیا کی شان کہتے ہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے. سمندر دریا خشک ہو جائیں گے، پانی نظر نہیں آئے گا. پھر ایک آواز آئے گی، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جس طرح وہ بلائے گا اسی طرح وہ جائیں گے. بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی. یعنی دائی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، یعنی مکمل سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، سوائے قدموں کی آہٹ اور خسر خسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا. موضوع القرآن میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ خسر خسر سے بھی مدھم آواز ہوگی، نرم آواز ہوگی، جیسے سانس کی آواز ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کچھ نہیں. اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، سوائے ان کی جن کو رحمان شفاعت کرے گا، جس کی رحمان اجازت دے گا. اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے. کون؟ انبیاء، صالح انسان سفارش نہیں کریں گے، بلکہ جن کی سفارش کو اللہ پسند فرمائے گا. اور یہ صالح لوگ ہوں گے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ نجم، سورہ انبیاء، سورہ سبا اور آیت الکرسی میں بھی بیان ہوا ہے. اصول سفارش کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کے متعلق پورا علم نہیں ہے. میرے سینے میں کیا ہے فرشتے نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا مکمل. لیکن کون جانتا ہے؟ میرا اللہ. اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کے متعلق پورا علم نہیں. کون کتنا بڑا مجرم ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی سفارش کی جائے. اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی انبیاء کی سفارش کے جو مستحق ہیں. جرائم کی نوعیت کا علم صرف اللہ کو ہوگا. اس روز اللہ انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب حق کو اس کا حق قیامت کو دینا پڑے گا. ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. جس نے گناہ عظیم شرک کیا ہوگا وہ ناقابل معافی ہے. بھائی اس میں مجھے میری ضمیر نے جھنجھوڑا ہے کہ اگر میں ذکر نہ کروں فلسطین کا.
فلسطین میں کیا ظلم نہیں ہو رہا، غزہ کی پٹی میں معصوم بچوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا۔ ٹی وی ہمارا میڈیا شاید وہ اتنا نہ دکھا سکے، لیکن ٹویٹر دکھاتا ہے۔ ٹویٹر ہیومن واچ کی رپورٹس بھی دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، معصوم بچوں کی لاشیں دیکھیں، ان کا کیا قصور کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا، ان کا کیا قصور جو ان کی بجلی پانی بند ہے۔ خدا را، اللہ سے ڈرو، ہر انسان اللہ سے ڈرے، اور معصوم یتیم بچوں کا، بے سہارا لوگوں کا اور خواتین کا کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ ان کو ساری سہولتیں مہیا کی جائیں، لیکن مسلم امہ کو یک آواز ہو کر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، تو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بات کر رہا تھا ظلم کی، تو ظلم کی انتہا کی ڈیٹیلز آپ نے میڈیا میں بھی پڑھ لی، دیکھ لی، لیکن ہم کہتے ہیں جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، ہم کم سے کم زبان سے ہی جہاد کر لیں، قلم سے ہی جہاد کر لیں۔ بے انصافی یہ ہے اس پر دوسروں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے، اور حق تلفی یہ ہے کہ کسی کا جرم کم کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں تو ہوتا ہے، ہماری عدالتوں میں تو ہوتا ہے کہ کسی کا جرم دوسرے پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو مجرم ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جس کا نہیں جرم وہ بیہائنڈ دا بارز ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی قیامت کے دن۔ گناہوں اور فحش کے ارتکاب سے باز آ جائیں، یعنی اطاعت قرب الہی حاصل کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے حالات و واقعات سے ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا، اور عبرت کے واقعات سے ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، تاکہ فحش کی زندگی سے بچ جائیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، جنت و دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے۔ جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تو آپ جلدی جلدی ساتھ ساتھ ان کے پڑھتے جاتے، جیسے بشری عادت ہے کہ کوئی پڑھتا ہے تو ساتھ اس کے پیچھے دوسرا سیکھنے والا بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کی دعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی کے ساتھ نہ پڑھا کریں کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ نے اسے منع فرمایا اور تاکید کی کہ پہلے غور سے وحی کو سنیں۔ اس کو یاد کرانا، دل عطر میں سمانا اللہ کا کام ہے۔ حوالہ سورہ قیامت۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کی دعا فرماتے رہنا چاہیے۔ مفسرین کے مطابق یہ علم قرآن و حدیث کا علم ہے، دیگر چیزوں کا علم جو انسان معاش کے لیے استعمال کرتا ہے وہ سب فن و ہنر ہے، صنعت و حرفت ہیں۔ آپ وحی اور رسالت کے علم کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ قرآن ان کے میں جمع کر دیا، تو اس سے زیادہ، اور مطلب سمجھا دیا، اس سے زیادہ کون دعویٰ کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا علم زیادہ ہے؟ تو علم تو اللہ نے دے دیا، جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جو اللہ کا سمجھایا ہوا ہے، دوسرا بندہ تو نہیں سمجھا سکتا۔ تو آپ نے وہی علم اپنے الفاظ میں، اچھے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اپنی امت کو بتا دیا۔ یہ اچھا علم جو ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کا رابطہ، تعلق اللہ تعالیٰ سے قریبی ہو جاتا ہے، جو اس کی اخلاق اور کردار سازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ڈاکٹر بن گیا میرا کوئی عزیز، میرا کوئی بیٹا بیٹی، کوئی انجینئر بن گیا، تو یہ جو علم ہے یہ صنعت و حرفت کا علم ہے، یہ اصل میں صحیح علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صحیح علم ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے،
اس سے اگر صحیح علم حاصل ہو جائے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، آخری حدیث پہ کوٹ کر کے میں آج کی ویڈیو کا اختتام چاہوں گا۔ اے میرے اللہ مجھے علم سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔